السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروگرام غیب کی دنیا جس کو آپ ٹی وی ون ڈش نیٹ ورک یا سلنگ انٹرنیشنل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس کے توسل سے بحمد اللہ تبارک و تعالی ماہ پاک سفر المظفر میں ہمارا یہ پروگرام، جس کا موضوع ہم تصوف کے حوالے سے اولیاء صوفیاء کے تذکروں کا ذکر کر رہے ہیں، آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی کشف المحجوب ہی کے حوالے سے حضرت ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک سے کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، ہم آپ کے بے حد مشکور بھی ہیں کہ آپ کی کالز پروگرام کے دوران بھی اور پروگرام کے بعد بھی دین و مذہب کے حوالے سے، آپ کے اپنے ذاتی مسائل کے حوالے سے، نفسیاتی، روحانی یا دیگر مسائل کے حوالے سے جو بھی ملک کے طول و عرض کینیڈا اور کریبین کنٹریز تک سے آتی ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے اسے رحمتوں کا، عظمتوں کا، شفاؤں کا باعث بنائے۔ پروگرام میں کال کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے لائیو اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، اور پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ کال کر سکتے ہیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شاہد محققاں دلیل مریداں حضرت ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن سہیل کے معاصرین میں مشائخ کبار سے ہو گزرے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خط و کتابت حضرت ابو الحسن علی کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ نہایت لطیف مضامین سے پر ہے۔ حضور داتا گنج بخش کا انداز بیان کشف المحجوب کے حوالے سے جب بھی آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں، نہایت مختصر اور ان کی یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی ذات کے حوالے سے ڈائریکٹ نسبتوں کا بیان کر کے آپ گفتگو کو چلاتے ہیں، اور ان کے لطائف اور فرمودات کا ذکر کر کے ان کی شخصیت مبارکہ کو بیان کر کے اگلی شخصیت کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے جو تعلق حضرت جنید بغدادی سے حضرت ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی کا ذکر کیا، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس پایا کی یہ ہستی ہے، جن کو صحبت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی کی ملی ہو، اس کا مقام اور شان رفیع کیا ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں وہ نہایت لطیف مضامین سے پر ہے، اور یہ اس پایا کے بزرگ گزرے ہیں کہ حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زیارت کے لیے اصفہان حاضر ہوا کرتے۔ عمر بن عثمان خود اتنے زبردست صوفی اور عارف کامل تھے کہ انہیں حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا، اور حضرت جنید بغدادی کے وہ رفیق خاص بھی تھے، مگر حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایہ طریق تصوف میں بہت ستودہ تھا، اور آپ فن تصوف میں رضا و ریاضت کے زیور سے آراستہ تھے، یعنی کبھی بھی اپنی ذات کی نسبت ایسی بات کرنے سے گریزاں رہتے اور کسی کے سامنے بھی بیان کرنے سے کہ جو ہو گیا اس کو رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا، اور تصرف نفس امارہ اور ہر قسم کے فتنہ و آفات سے ان کی شخصیت اولیاء صوفیاء اور عرفاء کے ہاں مبرہ تسلیم کی گئی ہے۔ آپ کے طرز بیان کو حقائق و معاملات میں نہایت پسند کیا جاتا تھا،
اور دقائق و اشارات میں آپ کا کلام لطیف تھا۔ آپ ہی سے مروی ایک روایت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا الحضور افضل من الیقین لأن الحضور وطنات والیقین خطرات۔ حضور بارگاہ لم یزل افضل ترین مقام ہے محض یقین وجود ذات سے، اس لیے کہ حضور ذات جو آئینہ دل میں ہے وہ وطن کی طرح ہے، اس پر کبھی بھی غفلت روا اور ممکن نہیں، اور یقین خاطر ایک ایسا تصور ہے کہ کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا رہتا ہے، تو حاضر حضور بارگاہ لم یزل میں رہتے ہیں، اور مومنین درگاہ ازدی پر کبھی غیوبیت کے حجاب میں ہوتے ہیں، اور حضور بارگاہ کی تفصیل کے لیے آپ فرماتے کہ ہم خود ایک علیحدہ طور پر تفصیلی باب ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آپ اسے قول ایک نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے من وقت آدم الی قیام الساعۃ الناس یقولون القلب القلب وانا احب ان روا رجلا یصف الی شق القلب فلا ارى۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک لوگ دل دل کہتے چلے آئے ہیں، اور میں اس امر کو درست رکھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی دیکھوں جو بیان کرے کہ دل چیز کیا ہے اور کیسا ہے، مگر میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اور عوام الناس پارائے گوشت کو یعنی گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، اور وہ گوشت کا ٹکڑا مجانین یعنی مجنون لوگوں و اطفال اور بچوں اور مغلوب النفس لوگوں کے لیے دل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل دل نہیں بلکہ محض بے دل ہیں۔ تو دل کیا چیز ہوا؟ اگر دل وہ ہے جس سے مختلف قسموں کی عبارتیں سنی جا رہی ہوتی ہیں تو پھر اسے عقل کیوں نہ کہا جائے، وہ دل نہیں ہے۔ اور اگر روح کا نام دل رکھا جائے تو وہ بھی نہیں ہے، اور اگر علم کو دل کہا جائے تو فرماتے ہیں یہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہے کیا؟ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل وہ ہے جس میں شواہد حقہ کا قیام ہو، یعنی رب ذوالجلال نے جو فرمایا کہ مرد مومن کے دل کو اگر وہ تیار کر لے خود تو وہاں میری ذات جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جسے بھی دل کہو وہ فقط عبارتی کلماتی لفظی دل ہے، حقیقی دل نہیں ہے۔ تو حقیقتاً دل کس شے کا نام ہے جس پر رب کی نظر پڑے، اس کی نظر سولی ہو جائے، تاجدار کائنات کی جس دل پر کرم نوازی ہو جائے، بندگان خدا مقربین اولیاء صوفیاء جس کو تزکیہ کی وہ کیفیت نصیب کر دیں، اور تاجدار کائنات کو جس منصب کے لیے اور چار وہ خصوصی مناصب دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی میرا محبوب تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہی منصب لے کر صحابہ آگے چلے، یہی منصب لے کر اہل بیت اطہار کی شخصیات آگے چلیں، ازواج مطہرات کے دروازوں سے امت کی خواتین کو یہی مناصب جلیلہ اور یہی فیضان بڑھتا رہا، اور پھر تابعین، ائمہ، فقہا، صلحاء، محدثین، متقدمین و متاخرین سب اسی شے کو لے کر چلتے رہے، اور اگر اس چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہو جائے تو یاد رکھیں تاجدار کائنات کے اس منصب جلیلہ کو لے کر چلنے والا مکمل اور اکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ان چاروں کے ما سوا کہیں اور چلا جائے تو وہ بالکل تصوف اور کسی عارف یا صوفی یا ولی یا جن کو روحانی کائنات
آپ منزلوں کا مسافر کہتے ہیں، وہاں وہ چلنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن، سنت، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ کسی صاحب عارف و کامل کو پہچان سکتے ہیں، اور ان کی بارگاہ سے اگر یہ نہیں ملتا تو یاد رکھیں وہ فقط دنیا دار ہے، فقط ٹکریل ہے، کمرشل ہے، اس کے پاس دین اور قرآن و سنت کا علم نہیں جس کی وہ نشر و ارشاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کر رہا ہو۔ اس کے بعد جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر نساج ہے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں پیر اہل تسلیم اندر طریق محبت مستقیم حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر النساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگان مشائخ میں سے گزرے ہیں، اور اعمال میں آپ بہترین واعظ و نصیحت کے مالک ہوئے ہیں۔ آپ کی عبارات نہایت مہذب، عمر دراز آپ نے پائی، اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی کی مجلس میں توبہ کی۔ آپ نے حضرت شبلی کو محافظت مراحم جنید کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیج دیا، اور آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صحبت فیض اور بیت میں تھے، اور آپ حضرت جنید کے معاصرین میں بھی بیان کیے گئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بہت ادب احترام اور آپ کا وقار کیا کرتے۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی آپ کے فرامین گوش قبول کو سن کر اپنی منازل کے طے کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو خیر نساء اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بار بار اپنے مولد سے سامرہ کی طرف بقصد حج تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں آپ کا گزر کوفہ سے ہوا، دروازہ کوفہ پر ایک خزباف شخص یعنی ریشم بننے والا جلاحہ اس نے آپ کو بٹھا لیا اور کہا تم میرے غلام ہو اور تمہارا نام خیر نساج ہے۔ آپ نے اس کی حرکت کو من جانب اللہ سمجھا اور اس کی مخالفت نہ کی، کئی سال اس کی خدمت کرتے رہے۔ وہ آپ کو پکارتا یا خیر تو آپ اس کے جواب میں لبیک فرماتے، یعنی وہ کہتا اے خیر تو آپ فرماتے حاضر۔ آخر کار وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور ایک دن کہنے لگا تشریف لے جائیں، میں نے غلطی کی، آپ میرے غلام نہیں ہیں۔ آپ وہاں سے رخصت ہو کر کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ خیر خیرتن، خیر ہماری نیکی ہے، اور اسے آپ محبوب رکھتے۔ جو آپ کو خیر کے نام سے پکارتا اور اسی نام سے پکار کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ فرماتے یہ میرے لیے روا نہیں کہ ایک مرد خدا میرا نام رکھے اور میں اس نام کو پلٹ دوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو نماز مغرب کا وقت تھا۔ جب آپ کو کیفیت غشیانی سے ہوش آیا اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کف آفاک اللہ فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور وما أمرت به لا يفوتك وما أمرت به فهو شيء لفوتني فدعني أمضي فيما أمرت به ثم أمضي بما أمرت به۔ ٹھہر، اللہ تجھے معاف فرمائے، بے شک تو بھی
ایک اللہ کی طرف سے حکم کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے بندہ حکم ہوں، اور جو کچھ تجھے حکم ملا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، یعنی جان لینا لازمی ہے، اور جو مجھے حکم ملا ہے وہ میری فروگزاشت کی وجہ میں ٹل رہا ہے، یعنی وقت نماز وہ مجھے پڑھ لینے دے تاکہ میں اس حکم سے سبق دوش ہو جاؤں جو مجھے حکم ملا ہے، پھر میں تجھے اجازت دوں گا کہ تو اپنے متعلقہ حکم کی تعمیل سے سبق دوش ہو جائے۔ پھر آپ نے پانی طلب کیا، وضو کیا، نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد آپ نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اسی شب لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا لا تسألنی عن ھذا ولکن استرحت من دنیا کا، مجھ سے یہ نہ پوچھو مگر اتنا بتائے دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا سے بہت بہتر راحت، سکھ اور چین میں ہوں۔ آپ اسے مروی ہے اپنی مجلس خاص میں، شرح اللہ صدور المتقین بنور الیقین وکشف لسائر الموقنین بنور حقائق الایمان، کہ یعنی آپ فرماتے متقی کو یقین بغیر چارہ نہیں، اس کا دل نور یقین سے کھلا ہوا ہے، اور مومن کو ایمان بغیر چارہ نہیں کہ ان کی چشمہائے عقل نور ایمان سے منور ہے۔ تو جس جگہ ایمان ہوگا وہیں پہ یقین ہوگا، تقوی بھی ہوگا، طہارت بھی ہوگی، نظافت بھی ہوگی، پاکیزگی بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، کرم بھی ہوگا، فضل بھی ہوگا، دنیا و مافیہا سے ایسا بندہ تہی دامن ہوگا، اور ہر وقت توکل کے اس منزل پر ہوگا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کا سب کچھ خود آ کر اس کے دروازے پر سجدہ ریزی کر رہا ہوگا کہ بتائیے آپ کو کس شے کی حاجت ہے، لیکن بندہ خدا پاس آئی چیزوں کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی نظر رب ذوالجلال پروردگار عالم کی رحمت اور اس کے کرم پر اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ کبھی اپنی نظر کو نہیں ہٹاتا۔ رہ گیا مسئلہ دنیا کے ہیلوں کا، بہانوں کا، اور دنیا کے وسائل کا، دنیا کے ذرائع کا، وہ فقط اس حد تک استعمال کیے جاتے ہیں، اور صاحبان تصوف اور عرفاء بھی کرتے ہیں کہ جتنی حضور کی سنت کے مطابق اس دنیا کے اندر ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ دوسری شخصیت جن کا ہم نے آج ذکر کیا، حضرت ابو الحسن بن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک، جن کا ذکر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد آج کی ہم تیسری جو شخصیت ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دائی عصر یگانہ ہو گزرے ہیں، اور دہر حقیقت شناس ہو گزرے ہیں، قدماء مشائخ خراسان سے ہیں، اور حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت خاص سے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت ابو سعید احمد خراز کی زیارت سے آپ کئی بار مشرف بھی ہوئے ہیں۔ توکل میں آپ کا قدم، حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، درجہ راسخین کے مقام پر تھا، یعنی جیسے ہم عمومی طور پر کہتے ہیں فلاں شخص راسخ العقیدہ مسلمان ہے، یعنی پکے اس عقیدے والا جو صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج کا، رسول اللہ کی ذات پر، اللہ رب العزت کی ذات پر، ملائکہ پر، رب کائنات کی کتابوں پر، وجود تقدیر حشر و نشر پر، اور ادب احترام کے ساتھ جو صوفیاء، اولیاء، صالحین کے عقائد، انہی کی تابع داری میں کہ فلاں شخص صادق راسخ العقیدہ، تصوف کے اندر جب راسخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہ استقامت اتنی تھی ان کی شخصیت کے اندر کہ ڈگمگانے کا کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقتاً کیا بات تھی؟ حقیقتاً بات یہ تھی کہ رب کا جتنا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے،
اس کی رحمت ہوتی ہے اور وہاں سے کرم کی بارش ہوتی ہے، بندے میں توفیقات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو توفیقات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، استقامت کے اندر مضبوطی سے مضبوطی آتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک مشہور حکایت بھی ہے جس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک روز جاتے جاتے کنویں میں گر گئے، 3 روز تک آپ کنویں میں رہے۔ ایک قافلہ ادھر پہنچا، آپ نے اپنے دل میں کہا کہ انہیں آواز دوں، پھر دل میں ہی فرمایا کہ یہ اچھا نہیں، اس لیے کہ اپنے رب کے سوا کسی سے کیوں مدد چاہی جائے، بلکہ یہ شکایت اپنے مولا کی بارگاہ میں کی جائے، کسی غیر سے نہ کی جائے۔ پھر دل میں خیال آیا وہ مالک تو جانتا ہے کہ اس کا بندہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میرے رب نے مجھے کنویں میں ڈالا ہے، اب تم مجھے اس کنویں سے نکالو۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ بندگان خدا سے میں مدد لوں۔ کہتے ہیں اس قافلہ کے لوگوں میں سے کسی نے اس کنویں کو دیکھا، آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کنواں لوگوں کے گزرگاہ میں آتا ہے، رستے میں آتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس میں پانی بھی نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے باعث پریشانی ہوگا، کیوں نہ ہم اس کنویں کو بند کر دیں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اور یہ اماطت اذی عن الطریق کی حدیث کے عین مطابق ہوگا کہ رستے سے تکلیف کو ہٹانا بھی یہ صدقہ ہے، اس کو ہٹا دینا باعث ثواب ہوگا۔ فرماتے ہیں آخر کار وہ جمع ہوئے، اس کا منہ بند کر دیا جائے تاکہ لوگ رات کو، دن کو یا کسی بھی وقت گزریں تو ان کو تکلیف نہ ہو اور کوئی شخص اس میں گر نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے مزید اضطراب اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، مایوسی پیدا ہوئی جب ان لوگوں نے کنویں کا منہ بند کرنا شروع کر دیا، اور تمام کنویں کا منہ انہوں نے بند کر دیا تو واپس لوٹ گئے۔ میں اس بند کنویں میں اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگا اور اسی عرض گزارش میں مشغول ہو گیا، جان دینے کے لیے آمادہ ہو گیا اور تمام مخلوق سے نا امید تھا۔ جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے اوپر کچھ جنبش ہو رہی ہے، اور اس جنبش کے بارے میں انشاءاللہ آپ ہی کی اس واقعے کو بریک کے بعد بیان کریں گے۔ ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ذکر ہم کر رہے تھے حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ جب کنویں کا پارٹ اوپر سے بند کر دیا گیا مکمل طور پر، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر قسم کے ظاہری دنیاوی اسباب ذرائع سے مایوس ہو گیا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تیاری ہی کر رہا ہوں کہ شام کے وقت اس مٹی کے اوپر، کنویں کے اوپر ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی، اور جنبش کے ساتھ اوپر سے ایک سانپ کی دم جو ہے وہ نیچے آنی شروع ہوئی۔ میں نے اس دم کو پکڑا، اور پکڑنے کی دیر ہے کہ وہ دم مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اس کو پکڑ کر میں باہر نکل آیا۔ جب باہر نکلا تو فرشتے نے آواز دی، اے حمزہ تیری نجات بہت اچھی نجات ہے، کیونکہ تجھے ایک بڑی ہلاکت کے بعد نجات ملی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا غریب کون ہے؟ جواب دیا المتوحش من الالفت، جو الفت سے بھاگنے والا ہو، یعنی جس کو سب الفتوں سے وحشت ہوتی ہے وہ غریب ہے، اس لیے کہ دنیا اور عاقبت میں درویش کا وطن وحشت ہے اور الفت وطن میں وحشت ہوتی ہے، اور جب الفت محبوب کے سوا کائنات سے منقطع ہو جائے تو وہ تمام عالم سے متوحش ہو گیا، اس وقت وہ غریب کہلائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی درجہ بہت بلند ہے
جو بندگان خدا کو ملا کرتا ہے۔ یعنی بندے کو اس مقام پر بھی پہنچ کر کہ جب ہر قسم کے ظاہری ذرائع منقطع ہو جائیں، ہر قسم کے ظاہری تعلقات ختم ہو جائیں، امیدوں سے واسطے ٹوٹ جائیں اور فقط بندے کا واسطہ رب کائنات کی ذات پاک سے مضبوط ہو کر پھر اسی کی طرف توجہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت مٹی کے اندر پھر وہ ایسے ذرائع پیدا فرماتا ہے، اور وہ ذات پاک جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو بندے کو امتحان آزمائش میں ڈال کر انتہائی مقام پر پہنچا کر پھر واپس ان راحتوں کی طرف، ان آسانیوں کی طرف لے کر آتی ہے جہاں سے وہ آزمائشوں کی طرف گیا تھا۔ لیکن اس آزمائش میں شرط یہ ہے کہ بندہ پورا اتر سکے، وہ رضائے الہی پر ہر وقت راضی رہے، وہ اس کے حکم کا پابند رہے اور اسی کی مرضی کے تابع رہے، اور جب مان لیا کہ میرا پروردگار عالم جو مجھے اس کنویں کے اندر ڈال سکتا ہے، وہ یہاں سے نکالنے کے بھی ذرائع پیدا کر سکتا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، رب ذوالجلال نے وہاں سے نجات عطا فرما دی، لوگوں نے اٹھا کر بازار کے اندر غلام بنا کر بیچ دیا، اللہ رب العزت نے آپ کو عزیز مصر کے قریب مقام اور عظمت دے دی، لوگوں نے آپ کو رسوا کرنا چاہا اور قید خانے کی صعوبتوں میں ڈالنا چاہا، اللہ نے آپ کو عزیز مصر اور شہنشاہ مصر بنا دیا۔ تو عزتیں، رحمتیں، رزق، زندگی، موت، یہ اس مالک لم یزل کے ہاتھ میں ہے۔ ہر وقت اسی کی ذات کے اس دست قدرت کی طرف توجہ اور نظر رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ پاک ہے ذات، برکت والی ذات ہے جس کے دست قدرت کے اندر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے دو سجدوں کے لیے تو اسے مالک سمجھتے ہیں، لیکن دنیوی امور کی جب بات آئے تو خود کو خدا بنا لیتے ہیں، اپنے مسائل کی بات آئے تو خود حل کرنے چل پڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کے جتنے بھی مسئلے ہوں ان سب کی ایک گٹھڑی بنا لیں، اور بنا کر آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ صرف اور صرف اس کے لیے ہیلا کریں، لیکن اس کو دعاؤں کے لیے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ مالک، میرے اندر جتنی سکت تھی، میرے اندر جتنی قوت تھی، میرے اندر جتنی طاقت تھی، وہ میں نے کر دیا، اب تیری بارگاہ میں ہے، تو اسے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے منزل مقصود پر پہنچا دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی ہوئی محنت، پھر اس کے اندر جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں، آپ بعد میں سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ بھی محنت میں نے نہ کی تھی، اس کا صلہ کہاں سے آیا ہے۔ بند دروازے بندے کے لیے رزق کے کھولنا اس مالک لم یزل کا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ اور پھر تیسرے مقام پر رب کائنات فرمایا واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ تو رب کائنات وہاں سے رزق کے دروازے بندے کے لیے کھولتا ہے جو اس پر توکل، اس پر پختہ یقین، اس کی ذات پاک کی خشیت دل میں بٹھاتا ہے۔ اور وہ یہ تو فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے بارگاہ میں کھڑے ہونے پر بھی ڈرتا ہے،
اس کو ایک ایک نہیں میں دو دو جنتیں عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، خدا خود نہیں بننا چاہیے، بلکہ جو مالک اور ہمارا آقا و مولا وہ رب کائنات، وہ پروردگار لم یزل ہے، اس کے حضور حاضر ہوا کریں۔ ہم ناتواں لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت، قوت اور وہ استطاعت نہیں ہے۔ ہمیں جتنا حکم ہے کرنے کا وہ کریں، اس سے کبھی بھی تہی دامن نہ ہوں، وہ ضرور کریں، اپنی کوشش ضرور کریں، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں اگر وہ کوشش کرے تو رب کائنات کی بارگاہ سے بن موسم کی برسات رزق برسا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بہت اچھی شروع کی ہے سیریز اولیاء کرام کی۔ میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے ادوار میں جب وہ آئے تھے اس کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کے آنے وہ آئیں دوبارہ اور یہ سارے معاملات صحیح کروائیں۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے جو پہلے آئے تھے ہم ان کا ہی مزار بنا کے ان کے دتا نشینوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو اب اس میں اسی نہیں بچ رہی ہے کہ نئے آئے؟ تو یہ تین سوال کا جواب دے دیں آپ۔ جی جی، آپ کا پہلا جو سوال ہے کہ اولیاء کے کیا آنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک نظام تکوینی ہے، ایک نظام تشریعی ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن سسٹم اور اسپرچول سسٹم۔ یہ پوری کائنات انہی دو نظاموں سے عبارت ہے، تکوینی نظام اور تشریعی نظام۔ تشریعی نظام کو ظاہری نظام سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کے معاملات، محکمہ جات، دیگر کاروبار زندگی، نوکری، کاروبار، آنا جانا، ملنا جلنا، رہنا سہنا۔ ہماری زندگیوں میں جہاں پر نماز موجود ہے وہاں پہ ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، صغائر و کبائر بھی سرزد ہوتے ہیں۔ دوسرا نظام ہے تکوینی نظام، باطنی نظام، روحانی نظام، اسپرچول سسٹم۔ وہ اولیاء کرام کے ہاتھ میں ہے جو نیابت الہیہ رب کائنات نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ یہ نیابت، بڑی نیابت انبیاء کے حصے میں، رسول اعظام کے حصے میں، اولو العزم کے حصے میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس دنیا میں مبعوث ہوئی، اور آپ کے بعد آپ کا باطنی نظام، تشریعی نظام کے ساتھ ساتھ باطنی نظام اولیاء کرام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہر دور کے اندر موجود ہے، یہ قیامت تک آتے رہیں گے، کبھی بھی دنیا ان سے خالی نہیں ہوگی۔ تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں تو ان ادوار میں بھی جو آج ہم جنگ و جدال، جو آج ہم کرائسس، ملکوں کا نیچے اوپر آنا، دنیا میں وباؤں کا آنا، اچھائی برائی، یہ ساری پچھلے ادوار میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، لاکھوں دنیا مرتی رہی ہے، بڑی بڑی وبائیں آتی رہی ہیں۔ 1918 کی آنے والی یہ جسے آپ اسپینش فلو کہتے ہیں، بڑی وبا جو آئی جس میں تقریباً 2.5 کروڑ انسان لقمہ اجل بنا، 1918 میں آئی، 1929 میں ختم ہوئی۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی قدر، یہ علامات وسطیٰ چل رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے علامات صغریٰ چل رہی تھیں، اب یہ علامات وسطیٰ چل رہی ہیں۔ اولیاء کرام کا جہاں تک تعلق ہے، یہ رب ذوالجلال کی مرضی اور رضا کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق نظام کائنات باطنی جو ہے رب کائنات نے اپنے حکم سے انہیں عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ انہی کے لیے بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی متعین علاقہ ہوتا ہے، وہاں تک ہی
یہ اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یعنی کوئی کسی شہر کا، کسی محلے کا، کسی تحصیل کا، کسی صوبے کا، کسی ملک کا، پھر کسی کانٹیننٹ کا، پھر پوری دنیا کا، جیسے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ولایت کے اندر آپ کا وہ مقام ہے کہ جیسے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام اولیاء میں ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء میں ہے۔ تو اس طرح یہ نظام باطنی، نظام روحانی یہ قیامت تک چلے گا، اور چلتا آیا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ دوسری بات جو معاملات کی آپ نے کی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور تیسری بات، آج جو اولیاء کرام کے مزارات بنائے جا رہے ہیں، اس سلسلہ میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ مزارات کا سلسلہ بھی یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اولیاء صالحین نیکوکاروں کے مزارات ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ انڈیا وغیرہ میں یہ ایسی صورتحال موجود ہے اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن اگر بعض درگاہوں پر، اولیاء کے آستانوں پر آگے کچھ لوگ ایسے براجمان ہیں جو جاہل ہیں قرآن و سنت سے، روحانیت سے، تو لہٰذا یہ بات سب کے لیے نہیں کہی جا سکتی کہ نظام تکوینی بند ہو گیا ہے، نظام روحانی بند ہو گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملات کے اندر جعلی ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں، جعلی علماء بھی موجود ہیں، جعلی سائنسدان بھی موجود ہیں، جعلی ٹیچر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر جس طرح جعل سازی ہمیں دکھنے کو ملتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اصل کوئی نہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ جعلی چیز کو دیکھ کر، نقلی چیز کو دیکھ کر ہم اصل کو تلاش کرتے ہیں، اور جعلی چیز، نقلی چیز، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے، کیونکہ نقل ہوتی ہی اصل سے ہے۔ اسی طرح آپ کسی جعلی شیخ کو، جعلی ولی کو دیکھیں، جیسے کہ میں نے 2-3 پروگرام قبل ایک بنی عباس کے دور کے اندر کے جعلی شیخ اور ولی اللہ کا ذکر کیا تھا، جو اصلی اور مقرب اللہ کو تنگ کیا کرتا تھا، اور اس کا حشر کیا ہوا آج کے دور کے اندر بھی۔ اب چونکہ قرب قیامت ہے، ان کی تعداد کثرت سے ہو رہی ہے، تو لہٰذا جعل سازی، نقل کو دیکھ کر اپنا ذہن پختہ رکھیں کہ اس کی کوئی اصل ہے، اصل کو تلاش کریں اور جعلی چیز کو چھوڑ دیں۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور آج کی گفتگو میں ہم آخری جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو العباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں داعی مریدہ حضرت ابو العباس احمد بن مسروق کے نام سے حضور داتا گنج بخش بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اجلہ بزرگان مشائخ سے گزرے ہیں، اور تمام اولیاء، صوفیاء اور عرفاء کا اتفاق ہے کہ اللہ نے انہیں اوتاد الارض بنایا تھا۔ اوتاد الارض کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جیسے پہلے بھی ایک سوال ہوا کہ ان کے مراتب اور ڈیوٹیاں میں نے جیسے ذکر کیا، ولی، قطب، غوث، ابدال، اوتاد، نقبہ، نجبہ، سقفا، قیوم زمانہ اور غوث الاعظم، یہ وہ تمام درجات ہیں جو اولیاء صوفیاء کے تصوف کی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کو قطب المدار کی صحبت کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ سے سوال کیا کہ قطب کون ہے؟ آپ نے ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اشارتاً بتایا کہ شاید جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ نے 40 عارفان کامل کی خدمات سر انجام دیں اور ان سے فیض حاصل کیا۔ علوم ظاہری اور باطنی میں آپ اعلیٰ دستگاہ رکھتے تھے۔ آپ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ من کانا سرورہ بغیر الحق فسرورہ یورث الہموم ومن لم انس فی خدمت ربہ فانسہ یورث الوحشہ، جو غیر خدا کے ساتھ
شاد و آباد ہے، وہ مجسمہ اندوہ ملال ہے، اور جسے اپنے رب کے ساتھ معانست نہیں، اس کا انس خالص وحشت ہی وحشت ہے۔ یعنی وہ چیز جو ما سوی اللہ ہے اسے فنا ہے، اور جو فنا کے ساتھ خوش ہوتا ہے یعنی دنیا کے ساتھ، وہ خود بھی باطل ہے، وہ خود چیز بھی فنا اور باطل ہونے والی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فقط غم کے، اندوہ کے، پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور سوائے ذات کے ہر شے سے لا شے ہو کر جو بندہ رب ذوالجلال کی عطا پر ہی انس حاصل کرتا ہے اسے بقا نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ ابھی جیسے آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ابھی کر رہے ہیں آپ مختلف اولیاء کے ساتھ، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ نماز میں کنسنٹریشن کے وقت، کنسنٹریشن کے لیے یا تو یہ سوچ لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پہلا اگر یہ میری بات ٹھیک ہے تو آپ کیسے اللہ کی شبیہ اپنے سامنے لاؤ گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کس طرح سے آپ امیج کرو گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ مجھے ذرا بتائیے۔ اگر میں غلط ہوں تو پھر سوال نل اینڈ وائڈ، پھر میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ تم تو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اندر ہی اس کا جواب ہے، یعنی ایسے کھڑے ہوں کہ جیسے آپ اس مالک کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی کے اندر پہلے کا جواب موجود ہے کہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ کیا اس حالت میں، حالت نماز کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ نور ہی نور ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ تمثیل ہے، اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ انوار و تجلیات ہیں، اس کے لیے نہ مکان ہے نہ زمان ہے، اس کی ذات زمان و مکان سے بھی ماورا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو خلاصہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ ہوا کہ رؤیت غیر اللہ میں اندوہ وحشت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ یعنی جو بندہ اس چیز پر خود کو آمادہ کر لے کہ حقارت ہر چیز کے اندر ہے، فقط رب ذوالجلال کی ذات پاک اور اس کے کرم اور فضل کو بقا ہے، اور اسی بقا و فضل کو وہ دیکھنے کے لیے ہر دم جب اپنی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی فنائیت سے نکال کر بقائیت کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات شام 8 سے 9 آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، زبانوں کو، دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔